بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گناہگار انسان کی روح کیسے نکلتی ہے؟ روح نکلتے وقت وہ کیا کچھ دیکھتا ہے؟ موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر مردہ کیا محسوس کرتا ہے؟ ناظرین، ایک گناہگار انسان کی روح بہت عجیب طریقوں سے نکلتی ہے۔ جب ایک گناہگار انسان کی روح نکلتی ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مرتے وقت گناہگار انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک گناہگار انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کی آنکھیں اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ اس وقت اس کے سامنے بہت عجیب منظر ہوتا ہے۔ وہ اچانک سے اپنے پاس موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ میری روح میرے جسم سے جدا ہونے والی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ اس دنیا میں جس کو بھی زندگی ملی ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جو بھی جاندار چیز اس دنیا میں سانس لے رہی ہے اس کو موت آنی ہے، وہ موت سے نہیں بچ سکتی۔ ناظرین، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روح نکلنے کے 3 گھنٹے بعد تک انسان کا دماغ یہ بات تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مر چکا ہے۔ انسان کے جسم میں ایسے سیلز موجود ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی روح تو نکل جاتی ہے، مگر انسان کے جسم میں یہ سیلز انسان کو 3 دن تک زندہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا جسم یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو یہ سیل بھی مر جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روح نکلنے کے بعد چند دنوں تک انسان کے بال اور ان کے ناخن بڑھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے تمام خلیے روح نکلنے کے ساتھ ہی نہیں مرتے، بلکہ موت انسان کے جسم میں آہستہ آہستہ سفر کرتی ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ایک بات سامنے آئی ہے کہ انسان کو مکمل طور پر مرنے میں تقریباً 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ روح نکلنے کے بعد ان 7 گھنٹوں میں انسان کا دماغ یہی محسوس کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور کسی مردہ جسم میں منڈلا رہا ہے۔ جب انسان کا دماغ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ مر چکا ہے، تب دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور مردہ ہو جاتا ہے۔ پورا جسم مردہ ہونے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے، یہاں تک کہ جسم کو جو معاملات پیش آتے ہیں روح وہ بھی محسوس کرتی ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اگر انسان کے جسم کو کیڑے یا بچھو کھائیں گے تو اس کی تکلیف کو روح بھی محسوس کرے گی۔ یہ تکلیف ایک گناہگار انسان کو ضرور ہوگی، اور انسان جب مرتا ہے تو اس کا دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور انسان کے دماغ کا وہ حصہ جہاں یادداشت ہوتی ہے اس کے کام کرنے کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی میں انسان کیا کچھ کرتا رہا وہ سارا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے چند ہی سیکنڈ میں پورا چلایا جاتا ہے۔ اس نے پوری زندگی کیا کیا، اس میں انسان اپنے بچپن سے لے کر موت تک کا سارا منظر سب کچھ چند سیکنڈ میں دیکھتا ہے، اور جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے پاس موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اوپر کو اٹھ جاتی ہیں۔ موت کا فرشتہ اس کی جان پاؤں کی طرف سے نکالنا شروع کرتا ہے، تب انسان اپنے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پاتا، کیونکہ اتنی دیر میں اس کی جان اس کے حلق تک رہ جاتی ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان کو کچھ سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک ہچکی سے انسان کی روح انسان کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اور مرنے والے انسان کے گھر والے اس کے اوپر روتے ہیں اور اس کو غسل دیتے ہیں، اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ روح محسوس بھی کر رہی ہوتی ہے اور سن بھی سکتی ہے۔ ناظرین، قبر میں جانے تک اور بعد میں روح سارا کچھ محسوس کرتی ہے جو اس کے جسم کے ساتھ ہوا۔ جب ایک گناہگار انسان کو غسل دیا جاتا ہے تو اس پر ڈالا جانے والا پانی اس کی روح کو گرم کھولتے ہوئے پانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کی روح بہت زیادہ روتی ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ جب اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے عزیز و اقارب کے پاس جاتی ہے کہ مجھے قبر میں نہ اتارو، مگر روح کو نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ دیکھ پاتا ہے، اس وجہ سے روح کچھ نہیں کر پاتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جسم کو دفنایا جاتا ہے۔ انسان کی روح نکلنے کے بعد انسان کا ناطہ اس دنیا سے کٹ کر دوسری دنیا کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر روح کے ساتھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ قبر میں جب گناہگار انسان کی روح جاتی ہے تو اس پر دردناک عذاب آتا ہے۔
طرح طرح کے سانپ، بچھو اور خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور قبر کی پہلی رات اس کے لیے بہت دردناک ہوتی ہے جب اس کے گھر والے اسے دفنا کر واپس گھر کو لوٹ آتے ہیں۔ اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ قبر کی پہلی رات بہت خوفناک رات ہوتی ہے۔ گناہگار انسان کی قبر کے اندر بچھو اس کے پاس رینگ رہے ہوتے ہیں، اور مردہ بہت زیادہ بے چینی کی حالت میں گھبرا کر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی بچانے والا ہوتا، مگر تب کوئی مہلت نہیں ہوتی، اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس پر سخت عذاب لاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں گرم تپتے ہوئے نیزے مارتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے گزرتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ فرشتے اس کی قبر کے اندر گھسیٹ گھسیٹ کر طرح طرح کی اذیتیں لاتے ہیں جس سے وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔